الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان جو بھی حرکت کرتا ہے اس کی حرکت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. ہر انسان کی دانشمندانہ حرکت کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوتی ہے. آپ گھر سے نکلے ہیں مسجد آنے کے لیے اور یہ حرکت جو آپ نے کی، اس حرکت کا مقصد عبادت ہے کہ آپ مسجد میں آئیں اور جمعے کی نماز ادا کریں. ایک طالب علم جب گھر سے نکل کر اسکول جاتا ہے، اب یہ جو حرکت کرتا ہے اس حرکت کا مقصد تعلیم کا حصول ہے. ایک کاروباری جب اپنے گھر سے نکل کے اپنے کارخانے جاتا ہے اور وہاں کاروباری مصروفیات سر انجام دیتا ہے تو اس کی اس حرکت کا مقصد رزق کا حصول ہے. ایک دکاندار جب اپنی دکان صبح کھولتا ہے، اب دکان جانا، سارا دن دکان میں بیٹھ کے کاروبار سر انجام دینا، شام کو واپس آنا، اب یہ جو حرکت کرتا ہے اس حرکت کا مقصد اپنے اور بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے. اس قسم کی درجنوں مثالیں آپ دے سکتے ہیں کہ انسان کی ہر حرکت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اب یہ جو میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ زندگی بھی ایک قسم کی حرکت ہے، اور یہ کوئی معمولی حرکت نہیں ہے کہ 10 کلومیٹر کی ہے یا 20 کلومیٹر کی ہے یا 100,000 کلومیٹر کی ہے. یہ زندگی ایک ایسی حرکت ہے جو سال ہا سال پر محیط ہوتی ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کی حیاتیاتی حرکت کا آغاز ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. انسان کی حیاتیاتی حرکت کا آغاز اس وقت ہوتا ہے یا اس وقت سے ہوا ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو جمع کر کے ان سے ایک وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں، جس وعدے کو عہد الست کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. یہ عہد الست ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے ہر فرد سے، ہر انسان سے بذات خود لیا ہے. مختلف احادیث میں اس کی جو تفصیلات آئی ہیں میں اس کا مفہوم عرض کیے دیتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا، اور پہلی مرتبہ ان کی پشت پر دست قدرت پھیرنے کی وجہ سے وہ تمام ذریت پیدا ہوئی یا وہ تمام ذریت نکلی جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو مقرر کیا تھا. اور پھر دوبارہ اللہ جل جلالہ نے جب دست قدرت پھیرا تو پھر دوبارہ دوسری مرتبہ دست قدرت پھیرنے کی وجہ سے وہ تمام ذریت پیدا ہوئی جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو مقدر کر رکھا تھا. اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو جنتی مخلوق تھی اس کا رنگ سفید تھا اور جو جہنمی مخلوق تھی اس کا رنگ سیاہ تھا. یہ ایک وعدہ لیا، ایک مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے جمع کیا. اور جمع کہاں کیا؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ وادی نعمان، جسے میدان عرفات کہتے ہیں، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے سب کو جمع فرمایا. اور یہ اس وقت ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے زمین پر اتارا تھا. اب جب تمام عالم انسانیت اللہ جل جلالہ کے سامنے ہے اور یہ تمام لوگ چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں تھے، سب جمع ہیں، اب اللہ تبارک و تعالی نے ان سے سوال کیا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو
بعض روایات کا مفہوم ہے کہ جب یہ سوال ہوا تو تمام عالم انسانیت خاموش کہ اس کا کیا جواب دیں، تو سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ بلا، کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کے تمام انبیاء کرام پکار اٹھے کہ بلا، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ انبیاء کرام کے جوابات سن کے اب تمام مخلوق، تمام عالم انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے جواب دیا اللہ جل جلالہ کو کہ بلا، کہ یقیناً آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان سے لیا ہے ایک بھرپور اجتماع میں، جسے عہد الست کہا جاتا ہے۔ اور یہ عہد الست یہ ہر انسان کے دل میں ایک بیج کی طرح ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ پنہاں ہوتا ہے۔ عام طور پر کسی کے دل میں یہ بات اٹھ سکتی ہے، سوال ہو سکتا ہے کہ اس عہد کا فائدہ کیا ہے، یا اس وعدے کا فائدہ کیا ہے، کیونکہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں، ہمیں تو یاد ہی نہیں۔ اب بھلا جو وعدہ یاد نہ ہو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے خوش قسمت لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہیں یہ وعدہ یاد تھا۔ کئی ایسے افراد بھی ہیں لیکن ان کی تعداد کم ہے۔ البتہ عمومی طور پہ اس عہد کا یا وعدے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ عہد ہر پیدا ہونے والے بچے کے دل میں، اس کے سینے میں ایک چھوٹے سے بیج کی طرح ہوتا ہے، اور بعد میں اس کی آبیاری ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ اب بظاہر اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، کیونکہ چھوٹے بچے کو کیا معلوم کہ یہ میرے کان میں کیا کہا جا رہا ہے، اور نہ ہی بعد میں اس کو یاد آتا ہے، اور نہ ہی اس اذان کی بدولت اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو در حقیقت یہ جو اذان دی جاتی ہے چھوٹے بچے کے کان میں، یہ عہد الست کے نتیجے میں اس کے دل میں جو ایک چھوٹا سا بیج ہے معرفت کا، یہ اسی کی آبیاری ہو رہی ہوتی ہے لاشعوری طور پہ، اور بعد میں اس کی دنیاوی زندگی میں اس کو یہ اذان اور عہد الست دونوں فائدہ دیتی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی پہچان میں اور معرفت میں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات سے وعدہ لیا اپنی ربوبیت کا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور جب تمہیں میں واپس اپنے پاس بلاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ رب کون ہے، تو اس عہد سے انسانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور اس عہد سے انسان کی جو دنیاوی حیاتیاتی حرکت ہے یہ وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اب حرکت شروع ہو گئی زندگی کی، اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہر حرکت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اب یہ دنیاوی زندگی یا انسان کی جو حیاتیاتی ایک اس کا طرز عمل ہے، اس کا آغاز ہوا، اس کی حرکت کا آغاز ہوا۔ اب وہ عالم الست سے منتقل ہوتا ہے نسل در نسل اپنے آباء و اجداد کی پشت میں، یہاں تک کہ وہ اپنی والدہ کے رحم میں پہنچتا ہے۔ تو عالم الست سے وہ عالم رحم میں پہنچا، اور عالم رحم میں وہ 9 ماہ گزارتا ہے۔ یہاں اس کی خوراک کچھ اور ہوتی ہے، اور جس وقت وہ باہر دنیا میں آتا ہے تو یہ اس کا تیسرا عالم ہے، یہ اس کی مسلسل حرکت ہو رہی ہے، اور ہر آنے والی حرکت وہ پچھلی حرکت سے طاقتور ہوتی ہے مختلف نوعیتوں کے اعتبار سے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی قد و قامت کچھ اور ہوتی ہے۔ عالم الست میں ایک چونٹی کی شکل میں تھا، ماں کے پیٹ میں آیا شکل تبدیل ہوئی، اور جب پیٹ سے باہر نکلا اب اس کی شکل کچھ اور ہے، جس میں لحظہ بلحظہ بتدریج اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرماتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں اس کی خوراک خون ہے، اور پیٹ سے باہر آنے کے بعد اب اس کی خوراک تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ زندگی میں آتا ہے اس دنیا میں، جسے ہم زندگی کا نام دیتے ہیں اپنے عرف میں، تو یہ اس کی حرکت کا تیسرا مرحلہ ہے۔ اب انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اور دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد وہ قبر کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا اگلا مرحلہ ہے۔ یہ قبر یہ محض چند فٹ کے گڑھے کا نام نہیں ہے۔ جب انسان
کی آنکھ بند ہوتی ہے، اس کا جنازہ ہوتا ہے، اسے کفن پہنایا جاتا ہے اور پھر اسے ایک گڑھے کے سپرد کر دیا جاتا ہے، قریبی رشتہ دار اس کے اوپر مٹی ڈال کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ جو ایک گڑھا ہے، یہ صرف ایک چند فٹ کا جو بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ محدود گڑھا صرف اتنی حد تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک پورا عالم ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، اور نیک آدمی کے لیے یہ عالم اس کے دنیاوی عالم سے بڑا ہوتا ہے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور عزیز و اقربا اسے قبر کے سپرد کرتے ہیں اور اس سے سوال جواب ہوتے ہیں اور وہ سوالات کا جواب صحیح دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان صدق عبدی، کہ میرے بندے نے صحیح کہا، اور جب اس نے صحیح کہا تو اسے انعامات دو، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنتی فرش بچھاؤ تاکہ یہ آرام محسوس کرے، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنتی لباس مہیا کرو، اسے جنتی لباس پہنایا جائے، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت سے ایک کھڑکی کھولی جائے تاکہ میرا بندہ آرام محسوس کرے، اور اس کی جو قبر ہے وَيُوَسَّعُ لَهُ قَبْرُهُ مُدَّ بَصَرِي، اور جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، جہاں تک اس کی نگاہ کی پہنچ ہے، وہاں تک اس کی قبر کو وسیع کر دو۔ اب جب اس دنیا میں آدمی رہتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اس کی نگاہ کی پہنچ آسمان کی طرف ہوتی ہے۔ اب یہ جو آسمان بظاہر آپ کو نظر آتا ہے، یہ 500 برس کی مسافت پر ہے، تو اس سے زیادہ مقدار کی قبر ایک نیک آدمی کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ اب گویا کہ جو اگلا عالم ہے اس کا، وہ پچھلے عالم سے ترقی یافتہ ہے، اور اس عالم میں وہ جہاں دنیا سے متعلق ہوتا ہے، وہاں وہ آخرت سے بھی متعلق ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا کہ جنت سے اس کے لیے کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ اب جب جنت سے کھڑکی کھول دی گئی تو اس کا تعلق جنت سے ہوا، لیکن دوسری طرف اس کا تعلق دنیا سے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ قبر پہ جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، تو آپ کو وہاں سے جواب ملتا ہے، اور آپ جو کچھ اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کے دعا کا اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور بعض روایات کا مفہوم یہاں تک ہے کہ جب صاحب قبر کو، میت کو دنیا والوں کی طرف سے کوئی ثواب پہنچتا ہے، دعا پہنچتی ہے، اور وہ خوش ہوتا ہے تو خوش ہو کر وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، یہ جتنے لوگ اس زمین پر رہتے ہیں کسی کو بھی بغیر توبہ کے موت نصیب نہ کر، یعنی ہر اس شخص کو جو دنیا میں رہتا ہے اسے موت بعد میں دینا اور توبہ کی توفیق اسے پہلے دینا۔ اب ان امور کے ذریعے صاحب قبر کا تعلق دنیا سے بھی ہوتا ہے۔ اب ایک طرف اس کا تعلق آخرت سے ہے کہ جنت سے اس کے لیے کھڑکی کھلی ہے، دوسری طرف اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ اب یہ ایک پورا عالم ہے جو انسان کی حیاتیاتی حرکت کا چوتھا مرحلہ ہے۔ عہد ارض سے شروع ہوا، عالم رحم میں پہنچا، پھر عالم دنیا میں پہنچا، اور پھر عالم برزخ کی طرف منتقل ہوا۔ اب عالم برزخ سے اس نے عالم حشر میں جانا ہے، میدان حشر میں جانا ہے۔ قبر کی زندگی عالم برزخ میں وہ سینکڑوں سال رہ سکتا ہے، ہزاروں سال رہ سکتا ہے، لیکن جب میدان حشر میں جائے گا تو وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ میدان حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب یہ جو اس کا اگلا عالم ہے، یہ پچھلے عالم سے ترقی یافتہ ہے۔ اس دنیا میں تو آپ کو خبریں ملتی ہیں نا انبیاء کرام کے ذریعے، کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ اس دنیا میں آپ رہ رہے ہو، اس کے بعد ایک اگلا عالم آنے والا ہے، قبر کی زندگی جسے عالم برزخ کہتے ہیں، اور عالم برزخ کے بعد ایک عالم حشر آنے والا ہے۔ اب جو آدمی اس دنیا میں رہتا ہے اس کے لیے یہ ساری باتیں محض معلومات کی حد تک ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی زبانی اس نے سنا، اور جو آدمی یقین کر لیتا ہے بعد میں جب عملی طور پر اس کو ان دنیاؤں سے، ان عالموں سے گزرنا ہوتا ہے، تو اس دنیا میں اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو ان نیک اعمال کی بدولت اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اگلے منازل آسان فرماتے ہیں۔ تو عالم حشر میں ایک انسان پہنچا، بتدریج زندگی کا سفر طے کرتے کرتے
عالم حشر سے اب اس نے فیصلے سننے ہیں، اگر وہ نیک آدمی ہے اب اس نے جنت منتقل ہونا ہے۔ عالم جنت میں جو تمام تر عالمین سے زیادہ قوی ہے، زیادہ آرام دہ ہے، ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تبارک و تعالی جتنا ماحول عطا فرمائیں گے، جتنا رقبہ اس کو ملے گا، وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑا ہوگا۔ اب جنت میں اگرچہ عالم کے اعتبار سے ترقی نہیں ہوگی، جنت سے آگے کسی عالم میں انتقال نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہنا ہے۔ البتہ جنت میں درجات کے اعتبار سے ترقی ہوگی کہ جنتی کا درجہ ہر لحظہ بڑھتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اسے نصیب ہوگا، اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اس کے آرام میں اضافہ ہوگا، اس کی آسائشوں میں اضافہ ہوگا۔ اور جیسے انسان تجدد پسند ہوتا ہے کہ ایک ماحول سے وہ اکتا جاتا ہے، اب جنت میں چونکہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے ماحول میں انسان کے لیے ایسی تبدیلیاں مقرر کی ہیں کہ وہاں جنتی اکتائے گا نہیں۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایک محل ہوگا، اور جب وہ جنتی ایک دفعہ نگاہ اٹھا کے اپنے محل کو دیکھے گا تو اس کا رنگ اسے کچھ اور نظر آئے گا، فرض کریں اسے وہ رنگ سبز نظر آئے گا، اور جب وہ نگاہ جھکائے گا اپنے کاموں میں لگے گا، اگلی مرتبہ جب در و دیوار پہ اس کی نظر پڑے گی تو رنگ تبدیل ہو چکا ہوگا، ماحول تبدیل کر کے اسے دیا جائے گا۔ اور جب دوبارہ سہبارہ جتنی بار اس کی نگاہ در و دیوار پر پڑے گی اتنی ہی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی در و دیوار کا رنگ و روغن اور اس کا ڈیزائن، اس کی آرائش وہ تبدیل کریں گے، تاکہ یہ میرا محبوب بندہ جو اس محل میں قیام پذیر ہے یہ در و دیوار دیکھ دیکھ کے اکتائے نہ۔ جو نعمتیں ملیں گی ہر پھل کا ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ جیسے سیب ملیں گے، اب بظاہر تو سیب کے 2 یونٹ یعنی 2 سیب شکل میں ایک جیسے ہیں، لیکن جب جنتی ایک کھائے گا جب دوسرا کھائے گا تو وہ ذائقے اور لذت کے اعتبار سے پہلے والے سے یکسر مختلف ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس ذہنیت کا لحاظ رکھا ہے کہ انسان ہر جائی ہے، وہ ایک چیز پہ گزارا نہیں کرتا۔ دنیا میں آج ایک ماڈل کی گاڑی ہے، اگلی مرتبہ دوسرے ماڈل کی گاڑی ہے، کبھی گھر کو ایک رنگ دے رہا ہے، کبھی دوسرا رنگ و روغن کر رہا ہے۔ تو انسان کی اس نفسیات کا اللہ جل جلالہ نے جنت میں بھی لحاظ رکھا ہے کہ جنت میں اب عالم کے اعتبار سے ترقی نہیں، لیکن درجات کے اعتبار سے ترقی ہے، نعمتوں کے اعتبار سے ترقی ہے، اور مختلف آسائشات اور مختلف دیگر انداز سے انسان کو لبھایا جائے گا کہ ہر آن اسے اپنا آپ ترقی پذیر ہوتا محسوس ہوتا دکھائی دے گا۔ اب یہ انسان کی حرکت ہے، اس کی حیاتیاتی حرکت ہے جو ختم نہیں ہونے والی۔ اسی لیے امام غزالی رحمہ اللہ نے کسی جگہ لکھا ہے کہ انسان ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے۔ یعنی ایسا تو نہیں کہ انسان کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے بالکل آغاز میں کی ہو، انسان بعد میں پیدا ہوتا ہے تو ازل سے تو وہ نہیں ہے، لیکن ابد تک ضرور ہے کہ اس پہ انسان ختم نہیں ہوتا۔ اگر بظاہر اس پہ موت واقع ہو گئی تو وہ اس کی زندگی کے ختم ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ وہ اگلے عالم میں منتقل ہوا، عالم برزخ میں، وہاں سے عالم حشر میں، وہاں سے عالم جنت میں، اور جنت میں اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اب یہ انسان کی ایک طویل ترین زندگی ہے، ہزاروں برس پر محیط ایک بڑی حرکت ہے، اور جب آپ اس دنیا میں چھوٹی سی حرکت کسی نہ کسی مقصد کے تحت کرتے ہیں تو یہ جو اتنی لمبی چوڑی حرکت ہے ہزاروں سال پر مشتمل، کیا یہ بغیر کسی مقصد کے ہے؟ کیا اس کا کوئی مقصد نہیں؟ یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا انسان کا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیکار پیدا کیا؟ نہیں، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اب وہ مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ مقصد ایسا ہونا چاہیے جو اس حرکت کے مطابق ہو۔ جس طریقے سے یہ حرکت ابدی ہے ویسے مقصد بھی اس کا ابدی ہونا چاہیے۔ اب آیا اس کا مقصد کھانا پینا ہے؟ اب کھانا
اگر کھانا اس کا مقصد ہوتا تو ہم سے زیادہ حیوانات کھاتے ہیں، آپ گوشت کھاتے ہیں، درندے بھی گوشت کھاتے ہیں، ایک چھوٹی سی بلی جو باہر پھرتی ہے وہ بھی گوشت کھاتی ہے، بلکہ آپ تو مثالیں ڈال ڈال کے گوشت کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں، وہ اوریجنل شیپ میں کھاتی ہے۔ تو اگر گوشت کھانا یا کھانا پینا یہ انسانی زندگی کا مقصد ہوتا، پھر تو معاف کیجئے کہ اشرف المخلوقات انسان کی بجائے درندے ہوتے۔ تو معلوم ہوا کہ کھانا پینا یہ اس لائق نہیں کہ اسے اتنی بڑی حرکت اور اتنی عظیم زندگی، اتنی بڑی حیات کا مقصد بنایا جائے۔ بہت ساری مخلوقات بغیر کھائے پیے زندہ ہیں۔ آپ ملائکہ کو دیکھ لیں، ملائکہ کون سا کھانا کھاتے ہیں؟ ان کی زندگی کا راز اللہ تعالیٰ کی ذکر میں پوشیدہ ہے، وہ اللہ جل جلالہ کا ذکر کر کے زندہ رہتے ہیں۔ اور اس دنیا میں انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، اب انبیاء علیہم السلام کی زندگی کا راز بھی ذکر الہی ہے۔ نبی ذکر کر کے اپنے آپ کو تقویت بخشتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ لگاتار روزے رکھنے شروع کیے تو بعض صحابہ نے بھی حضور کی دیکھا دیکھی لگاتار روزے رکھنے شروع کیے، تو آپ نے صحابہ کو منع فرمایا، اور اس موقع پہ آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ یعنی تم کیوں میری طرح لگاتار روزے رکھتے ہو؟ تمہیں کھانے پینے کی حاجت ہے؟ تم میں سے کون میری طرح ہے؟ یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تو میں اگر لگاتار روزے رکھوں تو مجھے کھانے پینے کی کوئی خاص حاجت نہیں، تم کیوں روزے رکھتے ہو لگاتار؟ اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو ذکر کرتا ہوں، یا میرا قلب جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور جو ہر آن میرے اوپر تجلیات الہیہ برستی ہیں، در حقیقت وہی میری قوت اور میری طاقت کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے بعض علماء نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ساری عمر نہ ایک لقمہ کھاتے، نہ ایک لقمہ، نہ پانی کا ایک گھونٹ پیتے، تب بھی آپ کی زندگی برقرار رہتی۔ آپ علیہ الصلوات والتسلیمات کی زندگی اور آپ کی طاقت کا حقیقی راز وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اور آپ کے قلبی توجہات تھی۔ باقی انبیاء کرام جو کھاتے پیتے ہیں وہ اپنی عبدیت کے اظہار کے لیے ہیں، اور کھانے پینے کے معاملات میں اپنی امت کو ایک نمونہ اور لائحہ عمل دینے کے لیے ہوتا ہے کہ اس طریقے سے کھاؤ اور یہ چیزیں کھاؤ۔ تو غرض کھانا پینا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کو انسانی زندگی کا مقصد قرار دیا جائے۔ اب اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس دنیا میں انسان عزت کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، عزت کے پیچھے لوگ بھاگتے دوڑتے ہیں، مناصب کے پیچھے بھاگ دوڑ ہوتی ہے۔ اور میں اور آپ عزت کس چیز کو کہتے ہیں؟ عزت ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ فلاں کے دل میں میرے لیے خیال اچھا ہو، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگوں کے خیالات میرے بارے میں اچھے ہوں۔ اب یہ ایک خیالی چیز ہے، خیالی چیز۔ اس عزت کا کیا مقام؟ جس کا دار و مدار لوگوں کے سینوں پر ہو، جو لوگوں پر منحصر ہو، لوگوں کے خیالات پر منحصر ہو، یہ ایک خیالی چیز، اور خیال بھی کسی اور کا کہ دوسرا مجھے اچھا سمجھے۔ حالانکہ عزت یہ نہیں ہے، عزت تو یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے بڑھ کے عزت والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اصل عزت وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہوتی ہے، جس کی قبولیت اللہ کے ہاں ہو جائے اس کی عزت وہ قابل اعتبار ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو پھر اس سے محبت فرماتے ہیں، اور محبت فرمانے کے بعد جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ فلاں بندے سے ہمیں محبت ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر جبرائیل آسمان کے فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار فرماتے ہیں کہ زمین کے فلاں باسی، فلاں انسان سے مجھے محبت ہے منشاء خداوندی کے مطابق۔ چنانچہ تمام آسمانی فرشتے، ملائکہ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب آسمانوں میں اس بندے کی ایک عزت قائم ہوتی ہے۔ اب آسمان کے فرشتوں کا اثر زمین کے فرشتوں پر ہوتا ہے، جن ملائکہ کی ڈیوٹی زمین پہ ہوتی ہے، تو آسمان کے فرشتوں کا اثر ان پہ ہوتا ہے، اور یہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔
اب تمام تر ملائکہ کے ماحول میں اس بندے کا ایک نام پیدا ہوتا ہے یا بالفاظ دیگر اس کی گڈ ول پیدا ہوتی ہے۔ اب زمین کے جو فرشتے ہیں ان کی وجہ سے جو یہاں اولیاء اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، ان کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اولیاء اللہ کے ذریعے ان کے متعلقین اور ان کے متعلقین کے ذریعے زمین کے چپے چپے میں اس بندے کا نام چل پڑتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرماتے ہیں۔ یہ حقیقی عزت ہے۔ اگر عزت پیدا کرنی ہے تو یہ ماحول ہے، یہ میدان ہے، اور اس میدان میں آگے بڑھ بڑھ کے انسان اپنے لیے عزت کا حصول ممکن بنا سکتا ہے۔ اور یہ جو عزت جسے ہم عزت کہتے ہیں کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، اگر میں نے یہ کام کر لیا تو لوگ پتہ نہیں مجھے کیا کہیں گے۔ سب کو معلوم ہے کہ داڑھی رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل ہے۔ اب میں اس کی قانونی حیثیت میں نہیں جا رہا کہ داڑھی فرض ہے یا واجب ہے یا کیا ہے، قانونی حیثیت کو ایک طرف رکھیے، یہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین عمل ہے، لیکن نہیں رکھتے، اور اگر رکھیں گے تو خط رکھ لیں گے جو ایک داڑھی کی مسنون مقدار ہے وہ ہم نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اسی نام نہاد عزت کی وجہ سے کہ پتہ نہیں لوگ مجھے کیا کہیں گے، اور اگر ٹخنوں سے شلوار اوپر ہو گئی تو پتہ نہیں لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ تو یہ ایک نام نہاد عزت ہے، اور یہ نام نہاد اور خیالی عزت آپ کی زندگی کا مقصد نہیں بن سکتی۔ اب مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا مقصد نہیں، یہ خیالی عزت مقصد نہیں، تو آخر مقصد کیا ہوگا؟ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جتنی یہ زندگی عظیم ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت دی ہے، اس کو طول بخشا ہے، تو اس کا مقصد بھی ایسا ہونا چاہیے جو اسی کی طرح عظیم ہو اور اسی کی طرح طویل ہو۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اگر پیدا کیا تو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ مقصد ہے انسانی زندگی کا۔ اور عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ جل جلالہ کی اطاعت کرنا، اس کی فرمان برداری کرنا، اس کے طے کردہ اصولوں پر چلنا، اس کے دیے ہوئے راستے کا اتباع کرنا، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی سنتوں پہ عمل کرنا، اس کی حلال کردہ چیزوں کا استعمال، اس کی حرام کردہ چیزوں سے رک جانا، یہ اتنا بڑا مقصد ہے کہ یہ واقعتاً اس لائق ہے کہ انسان کی اس طویل زندگی کا مقصد اس کو بنایا جا سکے۔ اور یہ ایسا مقصد ہے جس کا تعلق صرف آپ کے اس عالم سے نہیں ہے، عالم دنیا سے نہیں ہے، بلکہ یہ مقصد آپ کے ساتھ عالم برزخ میں بھی جائے گا، یہ مقصد آپ کے ساتھ عالم حشر میں بھی جائے گا، اور یہ مقصد آپ کے ساتھ عالم جنت میں بھی جائے گا۔ عالم برزخ کی مثالیں جیسے ایک حدیث میں آتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ ایک مثال ہے کہ عبادت ایک ایسا مقصد ہے جو عالم برزخ میں بھی سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں حضرت موسیٰ کو، کأنی انظر الی موسیٰ، گویا کہ میں موسیٰ کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، حج کی طرف جا رہے ہیں، اور میں گویا کہ حضرت یونس کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ اونٹنی پر سوار ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ عالم برزخ میں عبادات کی مثالیں ہیں کہ عالم برزخ میں بھی عبادات کا امکان ہے اور اس کا وقوع ہو چکا ہے۔ انبیاء کرام کے لیے تو عالم برزخ میں عبادات کی انجام دہی احادیث سے صراحتاً ثابت ہے۔ اب رہے عام بندے میرے اور آپ جیسے، تو عام آدمی کا جسم عالم برزخ میں محفوظ نہیں ہوتا، جسم مٹی کھا جاتی ہے۔ اب اس کی جو عبادت ہوگی قبر میں وہ روحی عبادت ہوگی، وہ تصوراتی عبادت ہوگی۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نیک بندہ قبر میں جائے گا اور فرشتے اس سے سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی قبر میں ایسا ماحول قائم فرمائیں گے جیسے سورج غروب ہو رہا ہو۔ وہ بندہ جب اٹھے گا اور فرشتے اس سے سوال کرنے لگیں گے، جب وہ اپنے گرد و پیش پہ نظر دوڑائے گا تو اسے ایسا لگے گا جیسے سورج غروب ہو رہا ہو۔ اب وہ ہڑبڑا کے اٹھے گا تو چنانچہ وہ فوراً ان سے کہے گا دعونی اصلی، کہ مجھے چھوڑو کہ میں نماز پڑھوں۔
پھر فرشتے اسے کہیں گے کہ نماز کا وقت دنیا میں تھا، تب اسے احساس ہوگا کہ یہ تو ایک خیالی ماحول ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ خود بخود سانسوں کے ساتھ اس کی انجام دہی ہوگی۔ اب اس تفصیل کو اپنے سامنے رکھیں کہ انسان کی زندگی کی جو حرکت ہے وہ اس کا آغاز ہوا عالم الگ سے، اگلا مرحلہ اس کا عالم رحم ہے، تیسرا مرحلہ اس کا عالم دنیا ہے، چوتھا مرحلہ اس کا عالم برزخ ہے، پانچواں مرحلہ اس کا عالم حشر ہے، اور آخری مرحلہ اس کا عالم جنت ہے۔ اب یہ جو ایک طویل سفر ہے، یہ جو ایک لمبی حرکت ہے، اس کا مقصد بھی ایسا ہونا چاہیے جو اسی کی طرح طویل بھی ہو، سفر میں آپ کا ساتھ دے سکے، اور اسی کی طرح عظیم بھی ہو، اور وہ واحد مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ یہ عبادت عظیم بھی ہے، اور یہ عبادت آپ کے ساتھ قبر میں بھی ہوگی، آپ کے ساتھ حشر میں بھی ہوگی، اور آپ کے ساتھ جنت میں بھی ہوگی۔ تو کیوں نہ ہم اپنے اس مقصد کو اپنے سامنے رکھیں۔ کتنی بڑی حماقت ہے کہ میں اپنے دن کا اکثر حصہ دکان میں صرف کر دوں، تعلیم میں صرف کر دوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مجھے آنے کا وقت ہی نہ ملے، مسجد آنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، نوافل پڑھنے کا تصور بھی نہیں ہے، رمضان کے علاوہ تلاوت کرنے کا میں عادی نہیں ہوں۔ اگر اس طریقے سے میں نے اپنی زندگی گزار لی تو یاد رکھیے پھر شرمندگی اٹھانی پڑے گی، قبر میں بھی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، حشر میں بھی، اور شرمندگی اٹھانی پڑے گی حشر کے بعد آنے والی ہمیشہ کی زندگی میں۔ ابھی ہمارے پاس موقع ہے، جب تک سانسوں کی یہ ڈور چلتی ہے، جب تک انسان کی سانسیں چلتی ہیں، جب تک اس کا آخری وقت نہیں آتا، اس کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ مقصد کی طرف واپس آئے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے۔ تو عبادات کو اپنا مزاج بنائیں، نمازوں کا عادی بنائیں، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو۔ آغاز میں انسان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، اور ایک اور تصور ہمارے ہاں بڑا مروج ہے کہ اگر نماز کا وقت نکل گیا تو پھر مسلمان کو وہ نماز وہ اس کو فراموش کر دیتا ہے کہ فجر میں اٹھے نہیں تو بس اب ختم۔ بڑے بڑے نمازیوں کو آپ دیکھیں گے کہ 4 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن فجر میں اٹھتے نہیں تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ خوب سمجھ لیجئے کہ جب نماز ہے فجر تو 2 چیزیں آپ کے ذمے ہیں، ایک وقت ہے اور ایک فجر کی رکعات ہیں۔ جب آپ وقت پہ نماز پڑھتے ہیں تو دونوں چیزوں کی انجام دہی کرتے ہیں، لیکن اگر وقت ہاتھ سے نکل گیا تو انسان کم از کم رکعات تو ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ وقت میں نہ اٹھ سکا، یہ ابھی پڑھ رہا ہوں۔ اگر 5 نمازیں نکل گئیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، 2 دن کی نمازیں نکل گئیں، تیسرے دن پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کریں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ جب آدمی قضا نمازیں پڑھتا ہے، پچھلی نمازوں کا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ اسے ریگولر لگاتار نمازیں پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو عبادات کا اپنے آپ کو عادی بنائیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ یہ ثانوی چیزیں انسان اگر بالکل نہ چھوڑے، لیکن ان کو اتنی اہمیت نہ دیں جتنی آپ کے اصل مقصد کی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔